بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام ریئل ٹاک وتھ عارف چودھری کے ساتھ سردار عامر حسین عالمگیر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، آج ہم جس موضوع پہ بات کریں گے وہ خطے میں بدلتی ہوئی صورتحال، افغانستان میں طالبان کا یا مجاہدین کا صدارتی محل پہ قبضہ اور ٹرانزیکشن ہو گئی، اشرف غنی صاحب فرار ہو گئے اور انڈین میڈیا کی چیخیں آسمانوں پہ باتیں کر رہی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم جس موضوع پہ بات کریں گے وہ پاکستان میں یکسر ایک نظام تعلیم لانے کی بات کی جا رہی ہے جو وزیر تعلیم نے کی ہے، حکومت نے کی ہے۔ اس پہ بات کریں گے۔ میرے ساتھ موجود ہیں چودھری عارف صاحب۔ عارف چودھری صاحب، یہ بتائیے گا کہ جو اس وقت حالات جا رہے ہیں افغانستان میں اور جس طرح طالبان نے کنٹرول لیا ہے اور انہوں نے عام معافی کا اعلان کیا ہے اور اس کے بعد انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم ہر دنیا کے ہر ملک کے ساتھ امن چاہتے ہیں اور امن کے ساتھ تعلقات چاہتے ہیں، آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افغانستان کا امن ہی اس خطے کا امن ہے۔ ہمیں صرف امن پہ توجہ دینی چاہیے۔ اس وقت ہمیں طالبان کا بھرپور کھل کے ساتھ دینا چاہیے، اس لیے کہ آپ بھی کہہ رہے ہیں، دنیا کہہ رہی ہے، میرا وزیر اعظم کہہ رہا ہے کہ افغانستان میں امن ہوگا تو ایشیا میں امن ہوگا، اس خطے میں امن ہوگا، جس کا اظہار چائنا، روس کر چکے ہیں۔ ان کی نظریں اس وقت افغانستان کے نئی آنے والی حکومت کے اوپر لگی ہوئی ہیں اور ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ افغانستان میں امن ہو۔ وہ اسی صورت میں ہے کہ اگر ہم اس وقت طالبان کا جو آنے والی حکومت ہے ان کا ہم ساتھ دیں، ہم ان کو ویلکم کریں، لیکن ہمارے حالات جو ہیں، دنیا ہم پہ الزام لگا رہی ہے کہ یہاں تک یہ جو معاملات پہنچے ہیں وہ پاکستان کی آرمی نے یہاں تک، اب آرمی پہ ہماری آرمی پہ پوری دنیا الزامات لگتے رہتے ہیں سردار صاحب، پوری دنیا لگا رہی ہے۔ ہماری آرمی الزام لگاتا رہا اور آج چیخیں مار رہا ہے، چیخیں مار رہے ہیں، جھوٹے الزام لگاتے ہیں کہ ہماری آرمی یہ کر رہی ہے، وہ کر رہی ہے، اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ یہ دنیا کی نمبر 1 آرمی ہے۔ تو اس کو الحمدللہ ہے، انشاءاللہ تعالی یہ رہے گی۔ تو یہ الزامات کی زد میں ہیں ہم، تو جب الزامات کی زد میں ہیں سردار صاحب، تو ہمیں کھل کے طالبان کی حمایت کر دینی چاہیے۔ آج ہمارے وزیر اعظم صاحب قومی سلامتی کا اجلاس بلایا ہے، کل ہم نے اس پہ بات کی تھی کہ ان کو بلانا چاہیے، الحمدللہ انہوں نے بلا لیا۔ تو اب تمام سٹیک ہولڈروں کو بٹھا کے ان کو بتائیں کہ افغانستان کی حمایت میں اور اس کے امن میں ہی ہماری بقا ہے۔ امریکہ کا 22 سر بات یہ نہیں ہے، ڈالر ڈوب گیا سر۔ امریکہ کا 22 خرب ڈالر، یہ 20 سال میں اس نے 22 خرب ڈالر لگایا ہے افغانستان کے اندر۔ سر انڈیا کا بہت سارا پیسہ ڈوب گیا جو پاکستان کے مخالف لگایا گیا۔ آج جو صورتحال بنی ہے، اس پہ ہمارے مرحوم جرنیل نے کہا تھا کہ یہ آئس کریم کی طرح، آئس کریم کی جب چاکلیٹ جھاگ بنتی ہے نا، یہ اس طرح بیٹھ جائیں گے، اور الحمدللہ ان کی بات پوری ہوئی۔ تو دیکھیں جی، دوسری بات انہوں نے یہ کی تھی کہ نظام دیکھیں جی، پاکستان کا بھی چینج ہوگا انشاءاللہ، نظام چینج ہوگا، اور یہ وقت آ گیا ہے جب اس کا نظام چینج ہوگا۔ میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں، ریاست مدینہ ہمارے وزیر اعظم بار بار کہہ رہے ہیں، وہ ایسے نہیں کہہ رہے ہیں، لوگ ان کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ کون لوگ نہیں مذاق اڑا رہے، یہ ہماری اپوزیشن مذاق اڑا رہی ہے۔ بے شک لوگ نہیں مذاق اڑا رہے۔ اپوزیشن تو سر اس وقت ریاست مدینہ پہ کون مذاق اڑائے گا سر؟ پاکستان کے اندرونی اور بیرونی جتنے بھی دشمن تھے کل رات سے وہ تو نیند کی دوائی لے کے سو رہے ہیں،
مودی بھی نیند کی دوائی لے کے سو رہا ہے, عبدالغنی بھی دوائی لے کے سو رہا ہے, اور جو اندرونی ایسے ہمارے غدار لوگ تھے وہ بھی, اور پلس جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں اور پاکستان کے مخالف ہیں. سردار صاحب ہم یہ نظام 73 سے لے کے اب تک انگریزوں کے نظام پہ اوپر ہم چل رہے ہیں. مسلمان ملک ہے ہمارا, باقی ریاستیں دیکھیں, سعودی عرب میں تو یہ قانون نہیں ہے انگریز کا, بے شک وہاں تو ان کا اپنا قانون ہے. بے شک کیا ہے ہم مسلم مملکت میں ہم سب سے اوپر ہیں, ایٹمی طاقت ہیں, اس کے باوجود ہمارا نظام جو ہے وہ یورپ کا ہے. جی ہمارا قانون ہمیں اجازت نہیں دیتا. جو قانون ہے بھی اس کے اوپر بھی عمل درآمد نہیں ہوتا. کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ قانون کی حکمرانی نہیں ہے. ہاں جی, اخوان کمانڈر ظاہر اللہ مجاہد صاحب نے کہا ہے کہ جناب انڈیا سے ہم دوستی کا ہاتھ نہیں بڑھائیں گے جب تک وہ کشمیر میں جو ہے نا کشمیر خالی نہیں کرے گا یا کشمیر کا فیصلہ نہیں کرے گا. اور ہم نے کابل بھی تباہ کر لی ہے, قبضہ کا مطلب کہہ لیں کہ قبضہ کر لیا ہے, اب ہم کشمیر میں آئیں گے. اس پہ آپ کی کیا رائے ہے؟ مطلب یہ پاکستان میں کوئی دوسری رائے ہے سردار صاحب؟ دیکھیں نا, ابھی انہوں نے مکمل طور پہ ان کی ابھی کابینہ نہیں بنی. جو ان کا ترجمان ہے, جو ان کا سربراہ ہے, اس نے برملا کہہ دیا ہے کہ ہم پاکستان کی طرف میلی آنکھ کو دیکھے گا تو ہم اس کی آنکھیں نکال لیں گے. ہم ابھی اسی سوچ میں پڑے ہوئے ہیں کہ ہم فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں کہ ہم ان کا ساتھ دیں. میری بات سنیں, ایک 7 سمندر پار سے آگے, سردار صاحب مجھے 1 منٹ دیں. سردار صاحب 7 سمندر پار ملک آ کے یہاں انہوں نے اتحاد کر کے خربوں روپیہ لگا دیا ہے جی, اور انہوں نے ان کا کیا تعلق ہے افغانستان سے؟ افغانستان سے کہاں امریکہ, کہاں یورپ اور یہ انگلینڈ, وہاں سے آ کے یہاں پہ یہ حکومت کرنا چاہتے تھے. یہ کبھی نہیں کر سکتے. کسی کے گھر میں جا کے حکومت کرنا بہت مشکل ہے. یہی بات ہمارے جنرل حمید گل رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا کہ 2 نظام یہ جو ہیں یہ دونوں کے دونوں فیل ہو گئے. رشین کا نظام بھی فیل ہو گیا اور امریکہ کا نظام بھی فیل ہو گیا, یہ سیاسی نظام بھی فیل ہو گیا. یہاں پہ اسلامی نظام کی ضرورت ہے, وہ انشاءاللہ اسلامی نظام آ رہا ہے. میں جو آپ سے گزارش کر رہا تھا کہ اس وقت جو انڈیا کی جو پوزیشن ہے, انڈیا جس طرح چیخیں مار رہا ہے, انڈیا کا جو میڈیا پاکستان کے خلاف باتیں کرتا تھا, آج وہ ان کی چیخیں سننے میں آ رہی ہیں. آپ انڈین میڈیا کو, میجر گورو جو ہے وہ آج بڑا پریشان ہے, اس کو کیا میسیج دینا چاہتے ہیں؟ گورو کو ہم میسج دے رہے ہیں. جی, ان کو میسج دینا کوئی تھوڑا سا. گورو کو جہاں سے میسج ملنا تھا نا وہاں سے اس کو مل گیا ہے. گورو کو بھی مل گیا ہے, مودی کو بھی مل گیا ہے. مودی تو رات سے آپ یہ سوچے بھی نہ کہ ہم آپ کی طرف کوئی دوستی کا ہاتھ بڑھائیں گے یا کچھ کریں گے. یہ طالبان آپ دیکھ لینا, وہ پہلے والے طالبان نہیں ہیں جن کی آپ باتیں کر رہے ہیں یا جن کی سوچ آپ کے ذہن میں ہوگی سردار صاحب. یہ وہ طالبان نہیں ہیں, یہ پرامن طالبان ہے جی, ماشاءاللہ طالبان ہے. غزوہ بدر ثابت کیا ہے, غزوہ بدر کا یاد تازہ کر دی عام معافی دے کے, اور اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ ہم پرامن تعلقات چاہتے ہیں پوری دنیا. انہوں نے باحفاظت ان کے گورنروں کو, ان کے کمانڈروں کو انہوں نے کہا جی آپ نے رہنا ادھر. انہوں نے کہا نہیں جی, انہوں نے کہا جائیں آپ. پاکستان کی جو ہے ہمیشہ سے یہ خواہش رہی ہے کہ پرامن ٹرانزیکشن ہو, اقتدار کی بھی اور عوام کی منشا سے جو گورنمنٹ بنے اس کے ساتھ پاکستان کھڑا ہے اور پاکستان اس کی تائید کرے گا. چوہدری صاحب, ایک چھوٹی سی اور بات جو آج وزیر تعلیم نے کی کہ پاکستان میں نصاب جو ہے وہ تعلیم نصاب ایک کیا جا رہا ہے, اس پہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایسا ہو سکتا ہے؟ کیونکہ پہلے بھی بڑے سارے قانون بنے, ان پہ عمل درآمد نہیں ہوا. آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ قانون نہیں بنے, بہت سی حکومتیں جو پہلے آ چکی ہیں, 70 سالوں سے یہ ہو رہا ہے کہ نصاب ایک نصاب, لیکن یہ جو مافیا بیٹھا ہوا ہے یہ کیسے ہونے دے گا؟ وہ تو شاید مافیا کو کنٹرول کیا جا سکے, لیکن ہمارے جو شرفا عمراء ہیں نا وہ پھر ایک بڑا اچھا کاروبار ہے, علاج باہر کراتے ہیں. اب یہ ہوگا کہ یہ بچے بھی جو ہے نا ان کے باہر جا کے تعلیم حاصل کریں گے, کیونکہ ان کو یہ تعلیم, ایک نظام, ایک اسلامی نظام ان کو پسند نہیں ہے. یہ پہلا سٹیپ ہے. یہ وہ نظام چاہتے ہیں, میرا جسم میری مرضی. یہ نظام وہ چاہتے ہیں. یہ شرفا جو ہے نا ان کو اللہ ہی ہدایت دے گا, ہم نہیں ان کے لیے کچھ کر سکتے. ان کے پاس پیسہ آ گیا ہے, جو پیسہ جب آ جاتا ہے انسان کے پاس
تو وہ اپنے آپے میں نہیں رہتا، وہ آپے سے باہر ہو جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیں وہ وقت بھی تھا، پاکستان میں ہی تھا کہ ان میں ہم بھی شامل ہیں، ایک یونیفارم میں پورا ہفتہ گزارتے تھے، اسی کو دھو کے پھر پہنتے تھے۔ کیا ہم مر گئے ہیں؟ آج زندہ بیٹھے ہوئے ہیں اور اچھی تعلیم لے کے بیٹھے ہیں۔ آج کی جو تعلیم ہے اس کو اس کے مقابلے میں دیکھیں نا، وہاں پہلے کے میٹرک اور ایف اے، آج کے ڈبل ایم اے بھی ان کے سامنے نہیں کھڑے ہو سکتے۔ تو نظام تعلیم ہم نے ٹاٹوں پہ پڑھا ہے، کیا وہ تعلیم نہیں تھی؟ اگر آج ایک نظام، ایک تعلیم، ایک سب کچھ ہو جائے، لیکن ہوگا نہیں، بے شک یہ ہوگا نہیں، اس پہ امپلیمنٹ نہیں ہوگی، یہ کاغذوں میں، تقریروں میں، پریس کانفرنسوں میں، یہ یہیں تک ہی رہے گا۔ آپ دیکھ لیں، آپ بھی یہی ہیں، میں بھی یہی ہوں، لیکن اس پہ عمل درآمد جو ہے نا وزیر اعظم پاکستان کروا سکتے ہیں اگر وہ چاہیں تو، اس لیے کہ ان کو آرڈر دیں کہ یہ اتنے دن کے اندر اندر اس نظام کو لیکن نافذ عمل کریں، اگر نہیں تو آپ فارغ ہیں۔ ایک اور اور فارغ ہیں کا مطلب فارغ ہیں، یہ نہیں کہ ان کو وہاں سے فارغ کر کے کسی دوسری منسٹری میں لگا دیا جائے یا اس میں لگا دیا جائے۔ جو بھی یہ اس کا کمیشن بنایا ہے اس کو وارن کریں وزیر اعظم۔ لیکن اس میں جو سب ایک اور چھوٹی سی بات کہ کہا گیا کہ پورے پاکستان میں ہوگا لیکن سندھ میں اس کا اطلاق نہیں ہوگا، اس کی کیا وجہ آپ سمجھتے ہیں کہ سندھ میں ایک یہ جو پاکستان کا نظام تعلیم ہے وہ سندھ میں نہیں ہوگا؟ یہ اس کی کوئی آپ کے ذہن میں کوئی بات آتی ہے کہ کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ سندھ میں اصل میں بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کے گرد جو لوگ ہیں نا اس وقت، جی جی وہ پہلے جو پیپلز پارٹی تھی بھٹو کی، جی جی پہلے جو پارٹی تھی بے نظیر تک وہ ایک پاکستان کی بات کرتے تھے۔ جی اب جتنے بھی یہ پیپلز پارٹی کے ارد گرد لوگ اکٹھے ہو گئے نا، جی جی وہ ایک پاکستان کی بات نہیں کرتے، وہ سندھ کی بات کرتے ہیں، سندھ سے شروع ہوتے ہیں۔ وہ پھر مجبوراً کہ یار ہم پہ کوئی الزام نہ آ جائے، تو وہ پھر پورے پاکستان کی جب بات کرتے ہیں تو خاموشی سے بات کرتے ہیں۔ اس لیے یہ آپ کو یہ نظر آتا ہے کہ یہ سندھ کی بات کرتے ہیں۔ وہ اب سندھ کی پارٹی ہی سندھ کی رہ گئی ہے، سندھ جو ہے وہ پاکستان ایک ہے۔ اب انشاءاللہ تعالی جب اسلامی نظام آئے گا ادھر تو مدینہ کی ریاست بنے گی۔ ہے تو جی مدینہ کی ریاست نہیں، ابھی مدینہ کی ریاست سر جو ہمارا جھنڈا ہے، ہمارا جو جھنڈا ہے وہ نبی پاک وزیر سرکار کے اعظم نے روزے جو کہا ہے کی نا، وہ جس دن روزے کے وزیر رنگ اعظم کا نے ہے۔ ریاست مدینہ کا اعلان کر دیا، اس دن کوئی بندہ سندھ کی، بلوچستان کی، سرحد کی کوئی بات نہیں کرے گا۔ ایک ہم پاکستان، سب ایک پاکستان، قائد اعظم کا قول قائد یہ اعظم کا تھا پاکستان بنے گا، جی ہاں، ریاست مدینہ پاکستان بنے ایک گی، اکائی ہے ایک آئی ہے جی بالکل۔ اور وہ پاکستان جو ہوگا وہ قائد اعظم کا پاکستان ہوگا۔ ابھی یہ پاکستان قائد اعظم کا پاکستان نہیں، ابھی تو یہ مذاق بنا ہوا ہے، نیا پاکستان، پرانا پاکستان۔ یار ہمارے پاکستان کا مذاق اڑانے والے کون ہیں؟ یہ سیاستدان، چور، چکے، لٹیرے۔ چلتے موضوع سے ایک چیز ہٹ کے میں تھوڑی سی بات کر لوں آپ کے ساتھ پروگرام میں، کہ میں نے دیکھا 14 اگست کو مسجدوں کے چھتوں کے اوپر، مزاروں کی چھتوں کے اوپر لوگ چڑھے یہ 14 اگست منانے کے لیے۔ یہ کس قسم کا 14 اگست ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جس قربانی کے ساتھ، جتنی قربانیاں دے کے اس ملک کو لیا گیا اور اس کو نصاب سے نکال دیا گیا تاریخ پاکستان کو، آپ کیا سمجھتے ہیں اس کو شامل نہیں کرنا چاہیے دوبارہ؟ تاریخ پاکستان کو لازمی مظلوم سبجیکٹ نہیں بنانا چاہیے تعلیم میں؟ جو 14 اگست منا رہے ہیں، جو پاکستان منا رہے ہیں، ان کو کیا پتہ پاکستان کس طرح حاصل کیا گیا، کتنی جانوں کی قربانی دی گئی، کس طرح بھوک ننگ سے تصویریں شیئر کر رہے ہیں ہمارے جیسے لوگ، بتا رہے ہیں نئی جنریشن کو۔ نئی جنریشن دیکھتے ہیں، اچھا یہ تھا، اس طرح آئے تھے، اچھا چلیں ٹھیک ہے بھائی، مطلب یہ کوئی ڈاکومنٹری نہیں دکھا رہے، تصویروں میں کیا پتہ چلتا ہے؟ یہ ہمارے میڈیا کا قصور نہیں ہے، یہ ہمارے میڈیا کا قصور نہیں ہے، یعنی ہمارا میڈیا جو ہے وہ اس کو یہ ساری میڈیا کی ذمہ داری ہے سردار صاحب، یہ حکومت کی کوئی ذمہ داری نہیں۔ جنریشن تو یہ جو ترجمان آپ نے پالے ہوئے بگڑ بلے کروڑوں روپے لے کے، ان کا کام ہے یہ بتائیں لوگوں کو کہ پاکستان کیسے بنا تھا۔ یہ تو کہتے ہیں وہ فلانے نے کیسے کرپشن کی، فلانا چور ہے، فلانا ڈاکو ہے۔ بھائی وہ ڈاکو ہیں، چور ہیں، سب ان کو چھوڑ دو، آگے چلو۔
یہ آگے نہیں چل رہے, ہمارے پیچھے جا رہے ہیں. ہمارے تو میکسیمم یہ انہوں نے بتانا ہے. ہمارے تو میکسیمم سیاستدان جو ہیں وہ تو اس وقت فوج کو ملائن کرنے میں لگے رہتے ہیں. بہت سارے اپوزیشن کے لیڈرز بھی اور ادھر ادھر یہ سارے لوگ کوئی کام نہیں ہے. ہماری ایون مولانا صاحب ریاست پہ انگلیاں اٹھائیں گے. ہاں جی, مولانا صاحب نے ایک تقریر کی تھی, اس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں بتایا جائے کہ جو ہتھیار ہیں وہ کیسے پھینکتے ہیں. تو مولانا صاحب کے لیے میرا میسج ہے ایک چھوٹا سا, مولانا صاحب یہ افغانستان میں افغانی فوج نے ہتھیار پھینکے ہیں نا, اس طرح پھینکتے ہیں, اور پھینکانے والے کون ہیں یہ آپ کو خود پتہ ہوگا. چوہدری صاحب, یہ ہمارے جو سیاستدان ہیں انہیں پاکستان کی تاریخ کو واضح کرنا چاہیے عوام کے سامنے, لیکن نہیں کر رہے ہیں. اور کس طرح پاکستان ملا, اور یہ جس طرح چڑھ رہے تھے مسجدوں کے اوپر اور میناروں کے اوپر, اس طرح میرا خیال ہے اس طرح پاکستان نہیں ہم نے حاصل کیا تھا. پاکستان ہم نے بہت قربانی کے ساتھ, جو صاحب نے بتایا کہ جس طرح حاصل کیا تھا وہ اس حکومت کو, اس میڈیا کو بتانے کی ضرورت ہے. چوہدری صاحب, جو دوبارہ واپس آتے ہیں اپنے موضوع کے اوپر, یہ تو ایک علیحدہ سا سوال تھا کہ طالبان جو ہیں وہ ابھی انہوں نے سارے بارڈرز پہ آ گئے ہیں اور انہوں نے باقاعدہ سارا کچھ سنبھال لی ہے, ایک طریقے سے انہوں نے حکومت بھی سنبھال لی ہے اور امن کا پیغام بھی دیا ہے, اور وہ جنگ نہیں کرنا چاہتے. لیکن انڈیا اپنے پروپیگنڈے سے اور پاکستان کو بار بار مورد الزام ٹھہرا رہا ہے, بلکہ اب تو یورپین کمیونٹی میں سے بھی کچھ آوازیں نکل رہی ہیں کہ جی یہ سب کچھ پاکستان نے کیا. اس پہ آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ جو جھوٹے الزامات پاکستان پہ لگائے جا رہے ہیں, جبکہ پاکستان ایک پرامن ملک ہے اور یہی چاہ رہا ہے کہ بیٹھ کے اس کا تصفیہ کیا جائے. ہمارے وزیر اعظم نے بھی کہا, ہماری فورن پالیسی بھی یہی ہے. سردار صاحب, ہم چاہتے ہیں کہ ہم بجائے الزامات کا جواب دینے کے, الزامات تو ہم 70 سال سے سن رہے ہیں, 50 سال تو ہو گئے ہیں الزامات لگتے سنتے. ہاں جی, 74 سال. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ ہم ان کا جواب دیتے رہیں گے آئندہ اگلے بھی 75 سال؟ نہیں, لیکن انڈیا, آپ ہم ان کو آگے چلیں. دیکھیں, بات یہ ہے کہ آپ کی سمجھ میں نہیں آتا, میری سمجھ میں نہیں آتا, کسی کی سمجھ میں نہیں آتا, تو کیا کرتے ہیں لوگ, کیا اسٹریٹجی کیا ہوتی ہے؟ اسٹریٹجی یہ ہوتی ہے کہ دیکھا جاتا ہے کہ یار یہ اس نے کیسے کیا, اس نے کیسے کیا. پہلی جنگ عظیم ہوئی, اس جنگ عظیم میں جو تباہی ہوئی آپ کو معلوم ہے, سب دنیا کو معلوم ہے, کتابوں میں ہم نے بچپن میں پڑھا ہے. بالکل پڑھا. رائٹ ہو گیا. 20 سال کے اندر یہی ملک اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوئے. بالکل کھڑے. اور دوسری جنگ عظیم ہوئی, کیسے جواب دیا انہوں نے؟ بے شک. ہم نے کتنی جنگیں لڑی ہیں, ہم نے کیا کیا ہے, ہم نے کون سی ترقی کی ہے؟ انہوں نے عالمی جنگوں کے بعد ترقی کی. آج جرمنی, جاپان کہاں کھڑا ہے؟ اور ہم ہماری فوج 6 جنگیں لڑ چکے ہیں. ہماری فوج نے 48 سے لے کے آج تک ہم 6 جنگیں کر چکے ہیں. جنگوں سے ہم نے کیا حاصل کیا ہے؟ جنگ سے تو کچھ نہیں حاصل ہوتا سر, بات تو ہر چیز نہیں. تو انہوں نے کیسے حاصل کر لیا اپنا عالمی جنگ, جن کے ساتھ عالمی جنگیں ہوئی ہیں, انہوں نے کیسے حاصل کر لیا؟ انہوں نے حاصل یہ کیا کہ انہوں نے اپنے آپ کو کھڑا کیا, سٹینڈ کیا. کیسے کیا؟ کام کر کے. یہ انہوں نے کیا کیا 6 جنگوں میں؟ انہوں نے 6 جنگوں میں سر جس حالت میں ہمارا پاکستان تھا, جس طرح ہماری فوج نے اس کو بچائی رکھا اور آج بھی بچا رہی ہے, اور آج ہم الحمدللہ ہر ملک کو جواب دینے کے قابل ہیں. اللہ کا شکر ہے الحمدللہ. اور افواج پاکستان ہر طریقے سے اور عوام پاکستان ہر طریقے سے تیار ہے, اور ایک پاکستان ہے انشاءاللہ. کشمیر کو آپ کس نظریے سے دیکھتے ہیں, نظر سے دیکھتے ہیں چوہدری صاحب؟ کشمیر کا جو آزادی ہے اسے قریب دیکھ رہے ہیں یا ابھی کچھ ٹائم ہے؟ اگر آپ کچھ اپنے نظام میں یا آپ سردار صاحب کچھ کرنا چاہ رہے ہیں نا, تو میں نے تو ایک دفعہ پہلے بھی کہا ہے کہ کتابوں میں ہم نے پڑھا ہے کہ انقلاب, چینج کے لیے انقلاب ضروری ہے. اور میں کہتا ہوں کہ پاکستان کا نظام, پاکستان کے لوگوں کو, بیوروکریسی کو, جو عالمی بیوروکریسی کے انڈر میں کام کرتی ہیں, اور ان سب کو ٹھیک کرنے کے لیے نظام کی تبدیلی تبھی ہوگی نا کہ جب یہ کو 8-7 اپنا 10 سیاستدان, کو بیوروکریٹ 8-10 ہیں جی, ان کو سرے عام لٹکائیں نا. سبھی محکموں سے کچھ نہ کچھ لے کے تو بس وہ 10 نہ زیادہ کریں, 10 ایک آدمی بیوروکریٹ
اور 10 یہ، ان دونوں کو لٹکا دیں سرے عام، اور گولیاں جو ان پہ خرچ ہو نا ان کے پیسے ان کے گھروں سے وصول کیے جائیں جیسے چائنا کرتا ہے. بے شک اگر آپ ایسے کر لیں گے، جی دوسرے ملکوں میں یہ نظام جو چل رہا ہے سردار صاحب، اسلامی کیا وہاں انسان نہیں رہتے؟ آسٹریلیا میں سر انسان نہیں رہتے وہاں پہ؟ جی جی وہ کس طرح عمل کرتے ہیں قانون پہ؟ جی قانون کی پاسداری کیسے کرتے ہیں؟ بالکل. یہاں تو ہمیں یہ نہیں پتا ہمارے قانون کو، ہمارے اداروں کو، کہ قانون کی پاسداری کیسے کروانی ہے. کروانی بے شک. تو جب یہاں رشوت کا بازار گرم ہے. تو کیوں ہے؟ بس وہ ان ملکوں میں کیوں نہیں ہے جنہوں نے عالمی جنگیں لڑی ہیں، جنہوں نے اپنے آپ کو تباہ کیا، اور آج پھر وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوئے ہیں کیسے؟ سچ پہ، سچ بالکل ایمانداری پہ، دیانتداری پہ کھڑے ہیں. ہمارے میں یہ نہیں ہے کہ ہمارے مولانا صاحب نے کہہ دیا تھا کہ یہاں 12 کروڑ لوگوں میں سے کتنے لوگ سچ بولتے ہیں. ہمارے وزیر اعظم یہ اینکر یہ تو وہ بیچارہ بیمار ہو گیا، 2 مہینے اس کو 4 پائی بھی پڑھنا پڑ گیا. ہاں جی، یہ ایسے نہیں چلے گا، ایسے نہیں چلے گا سردار صاحب. یہاں پہ ان کو ٹھیک کرنے کے لیے آپ جتنے مرضی قانون پاس کریں، جو مرضی کریں، جب تک ان کو سر عام لٹکائیں گے نہیں نا تو آپ قانون کی پاسداری نہیں کروا سکتے. بہت شکریہ چوہدری صاحب. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. ناظرین، افغانستان میں ٹرانزیشن جو اس وقت اقتدار کی ہوئی ہے، اس کے بعد امن انشاءاللہ، اور پرامن افغانستان، پرامن پاکستان اور پرامن خطہ، یہ سب کی خواہش ہے. اور انشاءاللہ افغانستان میں امن ہوگا تو پورے خطے میں، پورے ایشیا میں امن ہوگا. اور جہاں تک چوہدری صاحب نے کہا کہ ہمیں بھی اپنے نظام کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے، سزا اور جزا کا عمل جو ہے اس کو واقعی امپلیمنٹ کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کو امپلیمنٹ کرتے ہوئے جو سزا ہے وہ سر عام دینے کی ضرورت ہے تاکہ اس ملک کے نظام میں بھی تبدیلی آئے. فیصلہ عوام نے کرنا ہے، آپ لوگوں نے کرنا ہے. آج کے پروگرام کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.